آج دنیا میں لوگوں کے کئی پیشن ہوتے ہیں، کئی جذبات ہوتے ہیں، کئی اس میں شوق ہوتے ہیں. یہ میرا شوق ہے. کچھ بھی بوڑھا بھی ہو جائے نا اپنا شوق نہیں چھوڑتا. یہ میرا پیشن ہے، یہ میرا شوق ہے. کسی عمر میں کسی بھی حصے میں چلا جائے، کسی کو کچھ کھیلنے کا شوق ہے، کسی کو کچھ جمع کرنے کا، کسی کو کچھ لٹکانے کا اپنے گھروں میں. کوئی لوگوں کے شوق اور پیشن ہوتے ہیں، زندگی کے آخری سانس تک وہ پیشن اور جذبہ اور شوق ان کا برقرار رہتا ہے. مسلمان کا شوق کیا ہے؟ مسلمان کا جذبہ کیا ہے؟ مسلمان کا پیشن کیا ہے؟ فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اپنے رب کی عبادت پہ جمع رہے، ڈٹا رہے. کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری سانس تک، جب تک جو ہے وہ دھڑکن جاری ہے. اللہ کے ساتھ جو میرا تعلق ہے اس میں کبھی بھی کمی نہیں آنے دوں گا. یہ مسلمان کا جذبہ ہے، یہ مسلمان کا پیشن ہے، یہ مسلمان کا شوق ہونا چاہیے. اگر یہ پیشن نہیں ہے، ایک منٹ کے لیے ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو، اگر یہ پیشن نہیں ہے ہمارا، اگر یہ جذبہ نہیں ہے، اگر دن رات کی گھڑیوں میں اور فکریں پریشانیاں بہت ساری ان میں یہ فکر نہیں ہے، تو پھر تھوڑی سی نظر ثانی کرنا پڑے گی کہ ہمارا ایمان کس طرح کا ہے، ہمارا اسلام کس طرح کا ہے، ہم کس طرح کے مسلمان ہیں. ذرا تھوڑا سا اس کو غور کرنا ہوگا تنہائی میں بیٹھ کے، اور تھوڑا سا جھانکنا ہوگا اپنے اندر بھی کہ دل سے کیا آوازیں آ رہی ہیں. ان چیزوں کو سامنے رکھیے گا. وَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ان دو آیتوں کی روشنی میں اگلی بات یہ سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اپنے رب کی عبادت پہ جمے رہو، ڈٹے رہو. یہ جمنا، یہ ڈٹنا، یہ استقامت، یہ لگے رہنا دو اعتبار سے. نمبر ایک، وقت کے اعتبار سے، ٹائم کے اعتبار سے. نمبر دو، جگہ کے اعتبار سے. دونوں میں ذرا فرق ہے. ہمارے رویوں میں اللہ کے ساتھ اس تعلق میں، یہ جو اللہ کے ساتھ ہم نے بنایا ہوا رمضان میں، اللہ کے ساتھ اس تعلق میں دو جگہوں پہ فرق آ جاتا ہے، وقت کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے. وقت کے اعتبار سے مطلب کیا ہے؟ ابھی رمضان ہے، ٹائم کیا ہے رمضان کا؟ تو اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، قیام ہو رہے ہیں، جناب جو ہے وہ لمبی لمبی دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور تلاوتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جیسے ہی وقت ختم ہوا رمضان کا، تعلق بھی ختم ہو گیا، تعلق بھی ختم ہو گیا، وہ جذبہ بھی ختم، وہ پیشن بھی ختم، وہ شوق بھی ختم. میں یہ نہیں کہتا کہ جس طرح رمضان میں لوگ اعتکاف کہہ رہے ہیں تو رمضان کے بعد بھی اس طرح اعتکاف کر رہے ہوں، یا رمضان کے بعد بھی اس طرح جو ہے تراویحیں ہو رہی ہیں، ایسی بات نہیں کی جا رہی. بات یہ ہے تعلق کی، بات یہ ہے لنک کی. اللہ کے ساتھ جو تعلق جڑا ہوا ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے. اللہ کے ساتھ جو ایک دوستی والا، ایک پیار محبت والا، ایک سرگوشیوں والا، ایک جو ہے وہ راز و نیاز والا تنہائی میں اللہ کے ساتھ وقت گزار، وہ ٹوٹنے نہ پائے. اتنا تعلق توڑ دے کہ فرض نماز بھی نہ پڑھے عید کے بعد، یہ کیسا تعلق بنایا اس نے؟ یعنی یہ پھر اللہ کا پجاری نہیں، یہ وقت کا پجاری ہے کہ ایک وقت میں اللہ کی عبادت، وہ وقت ختم ہوا، بس وہ ختم، تعلق بھی ختم. یہ تو ان کا دین تھا، وہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا، بس وہ انہوں نے ایک خاص وقت پہ عبادت کرنی، اس کے بعد کون ہے اللہ، کون رب، کون عبادت، تعلق ہی کوئی نہیں. دوسری بات اس میں یہ ہے جگہ کے اعتبار سے. جب جگہ تبدیل ہوتی ہے تو ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بھی بدل جاتا ہے. مثال کے طور پہ اپنے گھر میں ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اگر کسی جگہ پہ مہمان گئے ہیں تو وہاں پہ وہ تعلق نہیں ہے. کہیں باہر سیر سپاٹے کے لیے نکل گئے، وہاں پہ وہ تعلق نہیں ہے. جگہ بدلی ہے تو وقت، تعلق بھی بدل گیا. یا مثال کے طور پہ اپنے گھر میں ہیں تو ٹھیک ہے، پڑھ لی نماز، نہ پڑھی. اگر آفس میں ہے، وہاں ذرا نیک کمیونٹی ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پڑھنی پڑتی ہے، وہاں تعلق بنائے ہوئے ہے. تو یہ دو چیزیں آپ نے زندگی میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنی کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رہے. وقت کوئی بھی ہو، تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہے. جگہ کوئی بھی ہو، تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہے. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال تو ہم اکثر آپ کو دیتے ہیں، آپ کو زبانی یاد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں تھے تو خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے لوگ. کیا کہہ رہے تھے؟ انا نراک من المحسنین. سر آپ خواب کی تعبیر بتائیے، ہم آپ کو دن رات اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی قیدی ہیں، ہم بھی قیدی ہیں، دن رات آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے اٹھتے بیٹھتے بولتے چالتے، آپ کے چال ڈھال سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے نیکوکار ہیں. ہمیں ایک خواب آیا ہے، ہم باہر ہوتے تو کسی سے جا کے تعبیر پوچھ لیتے، اب یہاں ہم کس سے تعبیر پوچھیں؟ آپ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے جو ہے وہ عبادت کا گزار ہیں، سارا کچھ ہیں. انا نراک من المحسنین. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے نیک انسان ہیں.
جیل کی کوٹری میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کے ریمارکس کیا ہیں؟ محسنین. اور وہی یوسف علیہ السلام جب تخت پہ بیٹھے تھے، عزیز مصر بنے تھے، یعنی بالکل ایکسٹریم حالت ملی تھی جیل کے اپوزٹ، تو یہ ہے کہ بات عزیز مصر بنے تھے تو تب آگے بھائیوں نے کیا کہا تھا؟ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے نیکوکار ہیں. اب دیکھیے دو ایکسٹریم کنڈیشن ملی ہے یوسف علیہ السلام کو، ایک جیل کی بند کوٹری اور دوسرے نمبر پہ تخت ملا ہوا ہے مصر کا. دونوں حالتوں میں اللہ کے ساتھ تعلق سیم ہے، حالتیں دونوں بالکل مختلف ہیں لیکن تعلق اللہ کے ساتھ سیم ہے. انا نراک من المحسنین والا. اس لیے یہ چیز سامنے رکھیے گا.